وہ میری دنیا کی بزنس تھی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بہت کامیاب کیا۔ یہ میری آخرت کی بزنس ہے۔ بچوں کو جو ان کو ضروریات ہیں ان کو وہ بھی آپ مہیا کرتی ہیں، وہ بچے اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں؟ نہیں، میں کسی بار کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا ہوا۔ جو میں کر سکتی ہوں میں خود ہی کر رہی ہوں۔ I feel happy. I don't know. I won't feel happy until I'm in front of Allah and Allah says, yes, Sarah, you did well. You can go that way. اور یہی بچوں کا بھی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ وہ سیکھنے لگ گئے ہیں۔ میں تو اس وقت خوش ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا تارا تم ادھر چلی جاؤ، جنت کی طرف چلے جاؤ، تو بس پھر میرا کام ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج آپ کی ملاقات برطانیہ سے آئی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جو جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو دینی تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ یہ ان کو شوق کب سے ہے، یہ کب سے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔ بہن ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ گلا خراب ہے سو اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ سید ہے۔ میم بتائیے گا آپ کو کتنی دیر ہو گئی برطانیہ سے آئے؟ میں اکتوبر 21 میں آئی تھی، کرونا کے امیڈیٹلی آفٹر کرونا وین دا فلائٹس اوپنڈ اپ فرام UK ٹو پاکستان، میں اسی وقت آ گئی تھی۔ لوگ ادھر سے پاکستان میں آتے ہیں، اپنا بہت سے بزنس کرتے ہیں، ان کا رجحان انہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ادھر آ کر جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ آپ نے کب سے آغاز کیا ہے؟ بزنس تو میں نے بہت کیے ہیں ادھر، اور اللہ کے فضل سے میں نے جو بھی کام شروع کیا وہ میں نے خاصی کامیابی کے ساتھ اسے مکمل کیا ہے۔ اب یہاں بھی میں آئی ہوں، میرے لیے یہ بزنس ہے، وہ میری دنیا کی بزنس تھی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بہت کامیاب کیا، اور یہ میری آخرت کی بزنس ہے۔ وہ سب کے لیے تھی، فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اور یہ صرف میرے لیے ہے، پھر بچوں کے لیے، کیونکہ ان کو فائدہ ہوگا، میرے جانے کے بعد ان کو بھی فائدہ ہوگا اگر وہ ساتھ میں ہو گیا تو۔ اچھا، آپ کے ذہن کے اندر کیسے آ گیا کہ میں ان بچوں کو تعلیم دوں؟ یہ بس سچویشن کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہے۔ پلان میرا تھا کہ یتیم خانہ کھولنا ہے، وہ اسے بھی لوگوں نے سمجھایا کہ مجھ سے روکا کہ یہ نہیں کرو، اور میں جب زیادہ لوگ کہیں تو میں اپنی میں لوگوں کی بات مان لیتی ہوں، اور مجھے زندگی میں ہمیشہ اس سے فائدہ ہوا ہے۔ جب مجھے کسی نے کہا نا، عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ میں ہی صحیح کر رہی ہوں، لیکن میں مان لیتی ہوں اور پھر مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اب جو میں نے سب کے کہنے پہ لنگر شروع کیا تھا یتیم خانے کے بجائے، and I feel happy that I listen to people and I change my path, and how I came to teach these people I don't know، بس سلولی ہوتا گیا۔ شروع میں مجھے خواہش ہوئی کہ یہ جو لنگر پہ کھانا کھانے آتے ہیں مزدور لوگ بیچارے، ان کو اللہ کی طرف لاؤں، لیکن وہ ایسے مس نہیں ہوئے، وہ کوئی نہیں مانا میری بات۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جھگیوں کے بچے کافی سارے آتے ہیں کھانا کھانے، بہت سارے، تو میں نے انہیں شروع کیا کہ میں نے اپنے قرآن مجید سکھا دوں اپنی دکان میں بیٹھ کے۔ میں نے دکان مسجد والے کے ساتھ کرائے پہ لی ہوئی ہے۔ وہ شروع ہوا تھا، وہ بہت اچھا شروع ہوا تھا، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ میں نے کافی خرچ کیا، چیئریں خریدیں، سپارے خریدے، یوں نیم اٹ، آئی ڈیڈ ایوری تھنگ، پھر وہ ختم ہو گیا۔ پھر کافی دیر گزر گئی تو پھر ایک حافظ صاحب آئے، کچھ معذور تھے کہ میری مدد کریں۔ میں نے کہا اچھا، تو پہلے تم میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گی۔ تو میں نے انہیں لے کے آئی، یہاں بتایا کہ یہاں بچوں کو پڑھاؤ، تو کہتا وہ جگہ جھگیوں والی پاک نہیں ہے، وہ لوگ نشہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی گندی جگہ پہ جا کے بچوں کو صاف جگہ پہ لانا ہی پڑتا ہے، تو لیکن پاکستانی کا دماغ میرا ٹھیک نہیں ہے، سچی قسم اللہ سے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، بالکل نہیں ٹھیک۔ جب آپ ادھر آئے تھے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، جب آپ نے ان کے پیرنٹس سے بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا؟ لکیلی مجھے کسی کو منانا نہیں پڑا، کیونکہ نہیں،
हमने मनाया ही नहीं किसी को, हमने किसी से पूछा ही नहीं, हमने ये करना है। वो दरअसल मैं इधर आया करती तो लंगर लेके रिक्शे पे रख के ना छापर में डाल के तो सबको पैकेट पैकेट पकड़ा के जाती थी। तो इन्हें पता था मैं कुछ दिमाग मेरा ठीक नहीं है शुरू से ही है, तो कौन करता है ऐसे काम वाला। तो फिर मैं इनको बच्चों को सर्दियाँ आई तो फिर मेरे तरस आया कि बच्चों को छोटी मोटी जूतियाँ लेके दी, फिर सर्दियों के लिए इनके छोटे बच्चों को कपड़े लेके दिए। तो मैं अक्सर आती रहती थी तो उन्हें मेरा पता था। तो मैंने बस आके यहाँ कह दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, जिसका दिल करे आ जाए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तारा तुम, कुछ ने मेरा साथ दिया, बस उतना ही साथ मेरे लिए काफ़ी था कि मुझे। कितने बच्चे थे जब आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट के अंदर कितने बच्चे आ रहे थे? यही 15-20 होंगे मुझे। आज माशाल्लाह आपके पास कितने बच्चे ज़ेरे तलीम है? इस वक्त 30 है। बच्चों को जो उनको ज़रूरियात है उनको वो भी आप मुहैया करती हैं, वो बच्चे अपने घरों से लेके आते हैं? नहीं, मैंने किसी बार किसी किस्म का बोझ नहीं डाला हुआ। जो मैं कर सकती हूँ मैं खुद ही कर रही हूँ अपनी तरफ से। बताइएगा वो कैसा फ़ील होता है आपको जब आप बच्चों को दीनी तालीम देती हैं? दीनी तालीम देने के बाद जब आप घर जाती हैं तो कैसा फ़ील होता है आपको? आपने कोई ऐसा ही सवाल पहले भी मुझसे किया हुआ है लंगर के बारे में कि लंगर जब ख़त्म हो जाता है सब चले जाते हैं, फिर मैं कैसा। दरअसल क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अल्लाह ताला इस काम से खुश है कि मेरा क्या मैंने जब किसी को डांट दिया या ये कह दिया या कोई गलत कह दिया तो अल्लाह ताला के पास मेरे नंबर कितने हैं मुझे नहीं पता। तो सो आई कांट से आई फील happy. I don't know. I won't feel happy until I'm in front of Allah and Allah says, yes, Sarah, you did well. You can go that way. और यही बच्चों का भी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख देख के कि वो सीखने लग गए हैं। शुरू में हाफिज़ साहब बहुत मायूस हो रहे थे। 2-3 महीने बाद वो कहते थे कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है, मैं रोज़ सिखाता हूँ वही चीज़ वो इन्हें नहीं आती। मैंने उसे समझाया कि बेटा मैंने तुम्हें पैसे देने, तुमने पैसे लेने हैं, तो तुम पढ़ाते रहो, कोई आए या ना आए तुम जाके पढ़ाते रहो। बेशक हम 5 साल करें, 6 साल करें, 1 साल करें, इनका आना अल्लाह पर है। हमारी मेहनत का हमें अदर मिलेगा। अल्लाह चाहेगा तो इन सबको नवाजे, खुद ही सिखा दे, ये मुझे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो शायद हमारी वजह से अल्लाह ताला को भी इन पे तरस आ जाए और सिखा दे। और मैं तो उसी वक्त खुश होंगी जब अल्लाह ताला कहेगा या तारा तुम इधर चली जाओ, जन्नत की तरफ चले जाओ, तो बस फिर मेरा काम हो गया।